اور میں نے چراگاہوں کے لیے خاص طبقات پیدا کیے ہیں، ان کے لیے عمومی چراگاہیں بنائی ہیں، اور ان کو مویشیوں سمیت ان چراگاہوں کی طرف میں نے ان کا رخ موڑ دیا ہے کہ تم بھی کھاؤ، تمہارے مویشی بھی کھائیں، تمہارے جانور بھی کھائیں، تمہارے ڈنگر ڈور بھی کھائیں اور تم بھی کھاؤ۔ لیکن کچھ کے لیے خدا نے فرمایا کہ میں سوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبون، ایسی قوم ان قریب پیدا کروں گا جو خدا کو چاہتے ہیں اور خدا ان کو چاہتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں راہ خدا میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ملامتگار کی ملامت سے تھکتے نہیں ہیں، خستہ نہیں ہوتے، حوصلے پست نہیں ہوتے ان کے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں کسی کوشش سے دریغ نہیں کرتے۔ خدا نے یہ وعدہ دیا ہے کہ جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے، میں ایسے طبقے اور ایسی قوم اور ایسی نسل پیدا کروں گا۔ اس نسل کی پیدائش اس امت کی تقدیر بدلنے کا آغاز ہوتا ہے۔ طلوع صبح جس کا قرآن نے وعدہ دیا ہے، الیس الصبح بقریب، وہ صبح ہر امت کے اندھیرے افق پر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ وہ صبح تاریکیاں اس امت کی چھٹ جاتی ہیں جب یہ طبقہ اور یہ نسل خدا اس امت کے اندر پیدا کر لے جن کے اندر یہ قرآنی صفات موجود ہوں اور انتھک ہوں، خدا کی راہ میں خستگی ناپذیر ہوں، اور وہ لوگ جو دشمنوں کو تھکانے والے ہوں، دوسروں کو خستہ کر دینے والے ہوں، اور خود خستگی ان کے قریب نہ آئے، احساس ملال ان کے چہروں پہ کبھی نمایاں نہ ہو۔ وہ لوگ جو بے پرواہ ہو کر و بے باک ہو کر کسی ملامت کی اور کسی سرزنش کی پرواہ کیے بغیر خدا کی راہ میں نکل کھڑے ہوں، اور پہلے یہ 3 مقاصد خود حاصل کریں اور پھر انہی 3 مقاصد پر اپنی امتوں کو لے کر جائیں۔ ان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ جماعت خدا ہے، یہ حزب خدا ہے، یہ گروہ خدا ہے۔ وہ گروہ خدا وہ نہیں ہوتے جن کا رخ خدا نے چراگاہوں کی طرف کر دیا ہے۔ وہ گروہ خدا نہیں ہے، وہ حزب اللہ نہیں ہے۔ حزب اللہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ خوب الحمدللہ اس اندھیری ظلمت رات پاکستان کی رات میں صبح کے آثار نمودار ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور اگرچہ وہ صبح کاذب ہے ابھی، لیکن ان قریب صبح صادق میں بدل جائے گی۔ صبح کاذب اس روشنی کے ستون کو کہتے ہیں جو افق سے نکلتا ہے سیدھا لیکن افق پہ پھیلتا نہیں ہے، یہ صبح کاذب ہے۔ صبح کے وقت اذان سے پہلے اگر آپ اٹھیں، اذان سے کچھ دیر پہلے آپ مشرق کی طرف اگر رخ کریں تو ایک ستون، پلر، ایک نور کا نکلتا ہے آسمان کی طرف، پھر آہستہ آہستہ وہ افق پر چھا جاتا ہے، یعنی عمودی ستون افقی ہو جاتا ہے، یعنی ورٹیکل ہاریزنٹل ہو جاتا ہے۔ جب نور ورٹیکل ہوتا ہے ایک ستون کی شکل میں سیدھا آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اور جب وہ پھیل جاتا ہے پورے افق پر چھا جاتا ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح کاذب جھوٹی صبح کو نہیں کہتے، صبح صادق یعنی وہ نور کا ستون جب بن کر پھیلتا ہے پھر وہ چھا جاتا ہے پورے افق کے اوپر۔ تو الحمدللہ یہ صبح کاذب یعنی یہ ستون نور کا یہ نمودار ہونا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ، اور عنقریب یہ صبح صادق میں بدل جائے گا اور وعدہ خدا اس سرزمین پر پورا ہوگا، اور وہ وعدہ خدا اس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى جو کربلا کے راہی ہے شہید و سپاہی ہے، جو کربلا کے راہی ہے شہید و سپاہی ہے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، شہادت 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 شہادت، شہادت شہادت۔ شہادت شہادت۔ وہ وعدہ خدا جو قرآن میں اللہ نے دیا ہے ہمیں اور جس پر ہمارا یقین کامل ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا وعدہ ہے کہ زمین کے محروموں کو، زمین کے پسے ہوئے لوگوں کو، زمین کے مستضعفین کو، زمین کے پسماندگان کو و افتادگان کو، افتادگان خاک کو، ستم رسیدگان و ستم دیدگان کو ہم اس حالت سے خاک نشینی سے اٹھائیں گے، بلند کریں گے، اور بلند کر کے انہیں ہم امام ناس قرار دیں گے اور انہیں ہم زمین کا وارث بنا دیں گے۔ یہ وعدہ سرمایہ داروں کو خدا نے نہیں دیا، مستضعفین عالم کو دیا ہے خدا نے، لیکن یہ مستضعف بعض اوقات اپنے استضعاف کو بہانہ قرار دے کر بیکاری اور بھیک مانگنے والے بن جاتے ہیں، گدھا بن جاتے ہیں۔ نہ، وہ بیکاری، وہ مستضعف و کمزور و زمین کے محروم جو گدھا بن جائیں، خدا انہیں نہیں، امام نہیں بناتا۔ وہ محروم، وہ مستضعف جو اپنے اندر احساس عزت و عظمت و شرف کریں، ان کو خدا اس مقام عرفہ امامت پر فائز کرتا ہے۔ در حقیقت وہ سورج جو طلوع ہوتا ہے یا صبح جو طلوع ہوتی ہے وہ انہی مستضعفین کے ایک ستون سے طلوع ہوتی ہے، اور یہی ستون بڑھ کر چھا جاتا ہے، اور مستضعفین جہان، مستضعفین عالم وہ پھیل جاتے ہیں نور خدا لے کر پوری دنیا کے اوپر۔ یہ وعدہ خدا
جو ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ خدا کا وعدہ سچ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کوشش کریں عزیزان وہ دیندار نہ بنے جس کی خدا نے مذمت کی ہے کہ خبردار مبادا ایسا دین نہ اپنانا، بنی اسرائیلی دین نہ اپنانا، بنی اسرائیلی تفکر نہ اپنانا، بنی اسرائیلی قوم نہ بننا. بنی اسرائیل کون قوم تھے؟ جو اللہ کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن ان سے کچھ حاصل نہیں کرتے تھے. قرآن نے یہ داستان ذکر کی ہے کہ موسیٰ یعنی اس وقت، اب میں کہوں گا کہ وہی اس وقت کا امام، اس وقت کا رہبر، اس وقت کا خلیفہ الہی و نائب خدا جس نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالا. بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے مستضعفین تھے، بنی اسرائیل آل فرعون کے سامنے ملازمین تھے. اب میں مستضعفین کے بجائے وہ اصلی لفظ استعمال کرتا ہوں جو افتاد ان پہ پڑی ہوئی تھی. تمام بنی اسرائیل ملازمین آل فرعون تھے. آل فرعون کی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، آل فرعون کی دکانوں پہ کام کرتے تھے، آل فرعون کی زمینوں پہ کام کرتے تھے، آل فرعون کے گھروں میں کام کرتے تھے، آل فرعون کے حرم بناتے تھے. یہی اہرام مصر یہ بنی اسرائیل نے بنائے ہیں، لیکن بنام فرائنہ یہ فرعونوں کے مقبرے ہیں. یہ اہرام مصر جو ایک انسانی معجزہ کہلاتے ہیں، شاہکار عجائب عالم میں سے ہیں، یہ ایک غلام قوم کے ہاتھوں کا بنا ہوا شاہکار لیکن بنام فرائنہ ہے. ملازمین اسی طرح سے کرتے ہیں. ملازمین فرعونوں کے ایسے مزار تعمیر کرتے ہیں اور ان کے لیے ایسے حرم تعمیر کرتے ہیں جو دنیا میں عجائب میں سے بن جاتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے. یہ امریکہ کا موجودہ طاغوتی و فرعونی حرم ٹیکنالوجی کا یہ مستضعفین جہان کی ملازمت کی وجہ سے ہے. تمام امریکی کمپنیوں کے اندر مستضعفین جہان مشغول خدمت ہیں تاکہ مائکروسافٹ جیسا حرم وجود میں آیا ہے. تمام مستضعفین جہان نے مل کر پینٹاگون جیسا حرم تعمیر کیا ہے. تمام مستضعفین جہان نے مل کر یہ حرم قدرت کے و سیاست کے و طاقت کے قائم کیے ہیں جس میں خون مستضعفین عالم کا لگا ہے، مستضعفین جہان کا لگا ہے. یہ کون سے مستضعفین جہان ہیں؟ جو شکم پرست ہیں، جنہیں روٹی کی فکر ہے، جن کا خدا نان ہے، نان کے پجاری ہیں. وہ فرائنہ کے ملازم اور فرائنہ کے لیے حرم تعمیر کر رہے ہیں. لیکن اسی مستضعف قوم میں سے موسیٰ پیدا ہوا. موسیٰ صاحب غیرت، صاحب احساس، صاحب عظمت، صاحب حمیت، اور وہ موسیٰ ان غلاموں کو نجات دی اور لا کر اپنی الہی و راہبرانہ طاقت سے سمندر شق کیا. موسیٰ نے سمندر شق ہوا، قوم بنی اسرائیل کو گزارا اور بعد میں فرعون اسی سمندر میں غرق ہوا. سمندر کے دونوں حصے، دونوں پارٹ آپس میں ملے اور سمندر اور فرعون اپنی تمام تر فوج، باشکو فوج سمیت وہاں پر غرق ہو گیا بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے. بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر سمندر کے اس طرف آئے، مصر سے اس طرف کنعان کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا. اور جب کنعان میں پہنچے، یہی جنہوں نے آنکھوں سے معجزہ خدا دیکھا تھا اور رہبر الہی کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رہبر و رہنما کیسا ہوتا ہے جو فرعون کو غرق کرتا ہے اپنی اشارہ عصا سے، اس رہبر سے مطالبہ کیا کیا انہوں نے؟ اس رہبر سے مطالبہ یہ کیا، کنعان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی، یعنی خشکی پر آتے ہی، ساحل پر آتے ہی ایک بت پرست قوم کو دیکھا بتوں کی پوجا کرتے ہوئے. بنی اسرائیل نے، نجات یافتگان نے فرعون سے مطالبہ یہ کیا، موسیٰ سے مطالبہ یہ کیا کہ اے موسیٰ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی پتھر کی مورتی بنا، لکڑی کی مورتی بنا، جس طرح ان کے خدا ہیں اس طرح سے ہمارا خدا بنا، ہم بت بنا کے دیں. یہ بنی اسرائیلی قوم ہے عزیزان کہ جو الہی رہبر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور اس رہبر سے مطالبہ کیا کرتی ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یعنی جس طرح مشرکوں کے ہم بت ہیں اس طرح بت بنا کے ہمیں بھی دے. یہ بنی اسرائیلی ذہنیت پست ذہنیت ہے یہ، اور آج وہ ذہنیت تکرار ہوئی نظر آتی ہے. چونکہ بنی اسرائیل کے واقعات قرآن میں اس لیے درج کیے گئے ہیں کہ کم از کم پیروان قرآن میں سے کوئی بنی اسرائیلی راہ پر نہ جائے، خط بنی اسرائیل پر نہ چلے، خط موسیٰ پہ چلے. خط بنی اسرائیل قرآن نے لکھا ہے کہ یہ خط بنی اسرائیل ہے. کیا خط بنی اسرائیل ہے؟ کہ ایک رہبر الہی کے معجزے آنکھوں سے دیکھ کر اور پھر بھی اس پر انسان کا ایمان نہ ہو، پھر بھی اس پر باور نہ ہو، اور پھر بھی اس سے مطالبات نامعقول کریں. آج آپ دیکھیں جس طرح موسیٰ نے شق بحر کیا اور اسی بحر میں غرق کر دیا فرعون کو، امام خمینی نے وہی کام کیا. آج امام خمینی نے بہت سارے سمندر شق کیے ہیں. ٹیکنالوجی کے سمندر کو شق کیا ہے، سیاست کے سمندر کو شق کیا ہے، اقتدار کے سمندر کو شق کیا ہے، جمہوریت اور ڈیموکریسی کے سمندر کو شق کیا ہے، اور شق کر کے اس میں مستضعفین جہان کو عبور کروایا وہ شق سمندر، اور اسی کے اندر فرائنہ زمان کو غرق کیا ہے. اور آج ہم ساحل پہ کھڑے خمینی کا معجزہ تماشا کر رہے ہیں اور مطالبہ کیا کرتے ہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یعنی انقلاب بھی ہمارے لیے مورتیاں بنا کر لائے. نہ عزیز من باور کریں اس کو، خدا نے ہمیں آنکھوں سے مستضعفین کی کامیابی دکھائی ہے اور مستضعفین کے ہاتھوں مستکبرین کی سرنگونی دکھائی ہے. کس لیے؟ تاکہ تمہیں ایمان آ جائے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو. یہ وعدے ہیں اللہ کے سچے، اور ان وعدوں کی سچائی کے لیے خدا نے فرمایا ہے کہ جب سب چراگاہوں میں لگے ہوں گے
میں ایسی امت لے کر آؤں گا, ایسی نسل لے کر آؤں گا جو راہ عشق طے کریں گے. یحبونہم یحبونہ و یحبونہم, یعنی خدا انہیں یحبہم و یحبونہ, خدا انہیں چاہتا ہے, وہ خدا کو چاہتے ہیں. یعنی رابطہ ان کا اپنے خدا سے تاجرانہ رابطہ نہیں ہے, عاشقانہ رابطہ ہے. ہم میدان میں لے کر آئے گی انہیں, نہ کوئی اور چیز, کوئی طمع, کوئی توقع, کوئی روزگار, کوئی ملازمت, نہ. اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے موت سامنے کھڑی ہوئی, پھر بھی چل کر آئیں گے, کیونکہ عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں, عشاق ایسے ہی ہوتے ہیں. عشاق وہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ خطرات میں جو کھیلتے ہیں, خطرات ان کا گلستان ہوتے ہیں, خطرات ان کا مرغزار ہوتے ہیں. جس طرح ایک بلبل گلستان میں چہچہاتی ہے, ایک مجاہد راہ خدا خطرات میں اس طرح چہچہاتا ہے. جس طرح شہداء کربلا اس پرخطر میدان میں آنکھوں کے سامنے شہادت نظر آ کر اور ہنستے تھے, متبسم ہوتے تھے. کسی ایک نے دوسرے کو کہا کہ یہ ہنسنے کی رات نہیں ہے شب عاشور. ایک شہید نے دوسرے سے, ایک مجاہد نے دوسرے سے شوخی کی, اس کو ناگوار گزرا کہ آج تو غم کی رات ہے. اس نے کہا میں بھی شوخ آدمی نہیں ہوں, مزاحیہ آدمی نہیں ہوں, میں تو بہت جدی تھا, لیکن آج اتنا سرور میرے سینے کے اندر ہے کہ میں چاہتا ہوں تجھے بھی اس خوشی میں, سرور میں شریک کروں. کس وجہ سے سرور حاصل ہوا؟ سامنے موت کو دیکھ کر, شہادت کو دیکھ کر, خطر کو دیکھ کر, پیاس کو دیکھ کر, بھوک کو دیکھ کر, تشنگی کو دیکھ کر, یعنی اپنی ہی کٹی ہوئی لاش کا منظر دیکھ کر خوش ہوا. شہادت شہادت سر به بدن باشد این جام کفن باشد فریاد امان درها رهبست به میدانه ای باری که یارانم گلهای بهارانم رفتن در این خانه رفتن در ایمانه یاران چه غریبانه. کیسا منظر ہے جب انسان اپنی زندگی میں اپنی کٹی ہوئی لاش دیکھے. سید الشہداء نے یہی کام کیا, ایک خیمے میں ان کو جمع کر کے اعجاز امامت سے ایک ایک کو اپنا مقام دکھایا ان کو, یہ تیرا مقتل ہے, یہ تیرا قاتل ہے, یہ تیرے قتل کی کیفیت ہے, اور یہ تیرا خون میں تڑپنا ہے. وہی منظر جس کی خبر سن کے دوسروں پر وحشت و دہشت طاری ہو جاتی ہے. لیکن یہ کون لوگ تھے کہ جن کو یہ منظر نظر آیا تو پہلے ابوس چہرے تھے, اب خوشحال ہو گئے, اب ہنسنے لگے. یہ نسل ہے خدا پیدا کرتا ہے. تاریخ امتوں کے اوپر جب تاریکیاں چھا جاتی ہیں, ظلمتیں چھا جاتی ہیں, گٹھا چھا جاتی ہے, خدا اس امت میں سورج ہدایت کا طلوع کرتا ہے, ایک نسل پیدا. وعدہ ہے اللہ کا, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم دین کو چھوڑ کر چلے گئے, لو یرتدوا عن دینکم, اگر تم دین کو چھوڑ کر چلے گئے, فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, خدا تم بزدلوں کے بجائے اپنے عاشق پیدا کرے گا. اس نقطے پہ بہت توجہ کریں. یحبہم ویحبونہ, یحبہم ویحبونہ, وہ اللہ کو چاہتے ہوں گے, اللہ ان کو چاہتا ہوگا. یعنی ان کا رابطہ اپنے خدا سے فقط رابطہ حب ہوگا, محبت کا رابطہ ہوگا. یہ حبیب خدا بھی ہوں گے, محبوب خدا بھی ہوں گے. یہ عاشقان راہ خدا ہیں. اور جب عشاق کسی میدان میں اتر آتے ہیں, وہ دوسرے ہیں جو سختیاں دیکھ کر پھر گھبرانا شروع کرتے ہیں, سوچنا شروع کر دیتے ہیں. عشاق سختیوں سے کھیلتے ہیں. عشاق جانتے ہیں ان کی بہار مشکلات کے اندر ہے, آسائش ان کی خزاں ہے, مرجھا جاتے ہیں آسائشوں کے اندر, سکون کے اندر. تلاطم, طوفان, موج. اقبال یہی تو چاہتے تھے کہ کب میری نسل کے اندر, اقبال کی ایک آرزو تھی, کب میرے شاہین کا فرزند شاہین بنے گا, کب شیر والا دین ان کو سکھایا جائے گا, کب کون سا زمانہ آئے گا, کب وہ وقت آئے گا کہ جب اس کے بحر میں تلاطم و موج ہوگی, کب طوفان آئے گا اس کے بحر میں. وہ لگتا ہے کہ اس طوفان کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں, اور وہ طوفان عجیب عنقریب آنے والا ہے. کس میں آنے والا ہے؟ ان عشاق کی روحوں کے اندر آنے والا ہے, ان کے دلوں میں آنے والا ہے, ان کی روحوں میں آنے والا ہے. اگر غور سے دیکھیں افق کی طرف, آپ کو یہ آثار سارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بس ایک چیز کی پرواہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی کربلا میں پہنچ جائے اور ہم بیرون کربلا رہ جائیں. لبیک یا حسین بند دین